لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قابل احترام علماء کرام، معزز سامعین، بیگم کوٹ کی یہ تاریخی کانفرنس، جس کی بنیاد شہید ملت اسلامیہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک جاری اور ساری ہے. میں مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کا اور اسی طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور اس کانفرنس کے اچھے اور بہترین انتظامات کیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے. یہ صحابہ کے تقدس، صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے کانفرنس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس طرح کی کانفرنسوں کی پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہو چکی ہے. پہلے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی کتابوں میں، یا جو لوگ صحابہ کے بارے میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں، چھپا کے وہ ظاہر کرتے تھے، چھپا کے باتیں کرتے تھے. آج پاکستان میں وہ پاکستان جس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. آج
اس پاکستان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے اس کا راستہ کاٹنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور وہ سازشیں پہلے چھپ کر ہوتی تھیں، اب ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے دین کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول کے بعد یہ دین ہم تک کس طرح پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا، امہات المومنین کے ذریعے پہنچا۔ دشمن کی یہ سازش ہے کہ صحابہ کی صداقت، صحابہ کے ایمان کو ٹارگٹ کرو، اس پر تنقید کرو، اس کو مشکوک بناؤ، تاکہ اللہ کے رسول اور ہمارے درمیان جو اسلام کی سند ہے اس کو کاٹ دیا جائے، پورا اسلام ہی مشکوک ہو جائے۔ لیکن جب تک اماں عائشہ کے یہ بیٹے موجود ہیں، ابو بکر صدیق کے یہ بیٹے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم کبھی اسلام اور صحابہ کے درمیان سند کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر! حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، ہمت والا، جرأت والا۔ نعرہ تکبیر! حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، حافظ صاحب قدم بڑھاؤ، عظمت صحابہ۔ دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس وقت امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بعض لوگ اہل بیت سے محبت کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بات غلط ہے۔ صحابہ کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آپ کو ابو بکر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، یہ سارے نام موجود ہیں۔ اگر اختلاف ہوتا تو حضرت علی اپنے اولاد کے نام یہ نہ رکھتا، کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک تھے۔ آج غلط فہمیاں ڈلوائی جاتی ہیں کہ آپس میں اختلاف تھا، اور آج ایسی کانفرنسیں کرنے کی ضرورت کیوں زیادہ ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی میں میڈیا کے سامنے لائیو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کو علل اعلان گالیاں نکالی گئی۔ پورے پاکستان کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ کل بھی کراچی میں ایک بہت بڑا عظیم الشان مظاہرہ ہوا، ریلی نکالی گئی، اور آج بھی ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تحفظ صحابہ کے لیے۔ سارے مسلمان نکلے ہیں اس لیے کہ بھائیو، اس دور میں جتنا حملے ختم نبوت پہ ہوئے، اس دور میں
جتنا حملے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ ہوئے، تاریخ میں آپ کو ان کی مثال نہیں ملتی۔ جب سے یہ ہمارے حکمران آئے، جو نام نہاد ریاست مدینہ کے نام پر آئے تھے، ان کے دور میں قادیانیوں نے جتنا کام کیا یا ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی یا مشیر اور سرکاری طور پہ ان کو عہدے دیے گئے، آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ملی۔ اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں جس طرح کھلی گستاخی اس دور میں کی گئی، پہلے کبھی نہیں کی گئی۔ اور آج میں اس منبر سے، اس سٹیج سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سٹیج سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے تمام اہل حدیث اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا تحفظ کریں گے، صحابہ کے ناموس کا تحفظ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ان سازشوں کو ناکام کریں گے، اور جو بھی شخص صحابہ کے بارے میں برے الفاظ کہے گا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر حکومت وقت ان کے خلاف کارروائی ان کو کرنی چاہیے، حکومت ان کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کارروائی کرے، اگر حکومت نے کام نہ کیا تو پاکستان کے اہل اسلام ان کا خود محاسبہ کرے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، تیرا میر میرا میر، ہمت والا جرت والا، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ریاست مدینہ کے نام نہاد 2 دن پہلے لاہور میں کیا وقوع ہوا؟ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، پاکستان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، بجائے اس کے کوئی حکومت کا ذمہ دار اس کی ذمہ داری قبول کرے اور کہے کہ ہم مجرموں کے خلاف کارروائی کریں گے، کہتے ہیں جی خاتون رات کو 12 بجے کے بعد کیوں نکلی تھی۔ آج ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آپ سب جو اس کی مذمت کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ یہاں پاکستان میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، آپ نے پاکستان کے اقتصاد کو کمزور کر دیا، آپ نے پاکستان کو امن کے اعتبار سے کمزور کر دیا، آپ نے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر کے غریب کو، امیر کو، ہر بندے کو پریشان کر دیا۔ پاکستان میں اس حکومت کا رہنا ملک کے لیے نقصان ہے، دین کے لیے نقصان ہے، غریب کے لیے نقصان ہے۔ تمام پاکستانی ادارے کمزور کیے جا رہے ہیں۔ اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان لوگوں کو مسلط کر کے پاکستان کو کمزور کیا گیا۔ وہ کشمیر، وہ ہندوستان جس کو 70 سال یہ جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کرے، یہ کمزور حکومت جب سے آئی ہے، اس کمزور حکومت کی وجہ سے انڈیا نے یہ جرأت کی۔ آج کشمیر کو انڈیا نے ہڑپ کر لیا اور ہماری حکومت جو ہے خاموش ہو کے بیٹھی ہے، ہماری حکومت خاموش ہو کے بیٹھی ہے۔ یا تو یہ کمزور حکومت اس میں جان ہی نہیں کہ یہ بات کرے، یا یہ ہے کہ یہ حکومت کشمیر کا سودا کر چکی ہے۔ تو پاکستان کے عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم انڈیا کو اس طرح کشمیر کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں،
اور آج ہم اس سطح سے اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس نے کشمیر کے بارے میں جو پالیسی اپنائی ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آج ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک پاکستان کے مسلمان چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد جاری اور ساری رکھیں گے۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ میں آخر میں یہی بات کرتا ہوں کہ آج تحفظ عظمت صحابہ کی جتنا آج ضرورت ہے پہلے نہیں تھی۔ ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس وقت ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بھی رات دن کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تحفظ ختم نبوت کا وہ بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے چوکیدار بھی ہیں، اس کی بھی چوکیداری کریں گے، اور اسی طرح صحابہ کی عظمت کے چوکیدار بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت اور ان کے تقدس اور ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ صحابہ کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں صحابہ کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔